BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں عالیہ ناز کی. کشمیر کے تنازع پر پاکستان اور انڈیا کے درمیان پیدا ہونے والی کشیدگی پر پاکستانی پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس. ہندوستان کوشش تو کر رہا ہے لیکن ہندوستان کامیاب نہیں ہوا اور دوبارہ توجہ اسی طرف مبذول ہو رہی ہے مسئلہ کشمیر کے سلسلے میں. اور انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں مسلسل کرفیو اور ہڑتال سے وہ کیفے بھی ویران ہیں جو کبھی آباد ہوا کرتے تھے. جبکہ ہیٹی، ڈومینیکن ریپبلک اور کیوبا میں تباہی پھیلانے کے بعد سمندری طوفان میتھیو کا رخ اب شمال کی طرف. کشمیر کی موجودہ حساس صورتحال اور اس حوالے سے پاکستان اور انڈیا کے درمیان شدید کشیدگی کے تناظر میں اس وقت اسلام آباد میں پاکستانی پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس جاری ہے. تاہم حزب اختلاف کی بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف نے اس اجلاس کا بوائیکاٹ کیا ہوا ہے. گزشتہ 2 حکومتوں کے دوران پارلیمنٹ کے 9 مشترکہ اجلاس ہوئے ہیں جن میں پارلیمانی سال کے آغاز پر صدارتی خطاب کے لیے ہونے والے مشترکہ اجلاس بھی شامل ہیں. لیکن ساتھ ساتھ حکومتیں بعض اہم امور بھی پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں زیر بحث لاتی رہی ہیں. مارچ 2012 میں ہونے والے اجلاس میں سلالہ کی فوجی چوکی پر حملے کے بعد نیٹو سپلائی پر پابندی کا فیصلہ کیا گیا. ستمبر 2014 میں عمران خان کے اسلام آباد میں دھرنے کے دوران پارلیمنٹ میں موجود باقی تمام سیاسی جماعتوں نے حکومت کی حمایت کا اعلان کیا اور مارچ 2016 میں PIA میں ہڑتال اور تصادم میں کچھ ملازمین کی ہلاکت کے بعد پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں PIA کے لیے نئے قانون کی منظوری دی گئی. اور آج جاری مشترکہ اجلاس کے بارے میں مزید بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں نامہ نگار شہزاد ملک. شہزاد، پہلے تو یہ بتائیں کہ پارلیمنٹ کے اجلاس میں کوئی اہم پیش رفت ہوئی ہے اب تک؟ جی عالیہ، ابھی تک ایسی اہم پیش رفت تو نہیں ہوئی. البتہ وزیر اعظم نے خطاب کیا ہے اور انہوں نے اپنے خطاب میں جو کشمیر کے معاملے پر پاکستان کا جو پرانا موقف ہے وہی دہرایا ہے کہ پاکستان کشمیریوں کی اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا. اس کے علاوہ جو بھارت کے زیر انتظام کشمیر ہے اور وہاں پر جو بھارتی افواج کی طرف سے جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں ان کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ عالمی برادری کو اس پر توجہ دینی چاہیے اور اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنا چاہیے کہ نہ کہ یہ مظالم رکیں بلکہ اس مسئلے کے حل کے لیے بھی انہیں اقدام کرنا چاہیے. LOC پر جو فائرنگ ہو رہی ہے، جو دونوں ملکوں کے درمیان جو کشیدگی ہے ان کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کسی طور پر بھی اپنے دفاع سے غافل نہیں ہے. اگر کوئی بیرونی جارحیت ہوئی تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا. اس کے علاوہ جو انہوں نے پارلیمنٹ میں موجود ارکان تھے انہوں نے ان سے کہا کہ اگر مسئلہ کشمیر سے حل سے متعلق ان کے پاس کوئی تجاویز ہیں تو وہ بھی دیں. جی اچھا شہزاد، عمران خان کی جو جماعت ہے PTI انہوں نے بوائیکاٹ کیا ہوا ہے اجلاس کا. کیا اس سے کوئی منفی اثر پڑا ہے اجلاس پر؟ جی ابھی تک تو اس جماعت کا ذکر بھی نہیں ہوا. جتنی تقاریر ہوئی ہیں اجلاس کی کارروائی معمول کے مطابق چلتی رہی ہے. البتہ ایوان کے باہر حزب مخالف کی جماعتوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ کشمیر چونکہ ایک قومی معاملہ ہے، اس پہ جو سیشن بلایا گیا ہے اس کا عمران خان کو بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان نظر ثانی کریں اور اجلاس میں آئیں کیونکہ یہ اجلاس کل بھی جاری رہے گا. اسلام آباد سے شہزاد ملک ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ. سابق سفارتکار اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے صدر سردار مسعود خان نے کہا ہے کہ کنٹرول لائن پر گولہ باری اور سرجیکل سٹرائکس کرنے کے دعوے کر کے انڈیا دنیا کی توجہ کشمیر کے مسئلے سے ہٹا کر پاک انڈیا کشیدگی کی طرف موڑنا چاہتا ہے. BBC کے نامہ نگار آصف فاروقی نے حکمران جماعت کے پلیٹ فارم سے صدر منتخب ہونے والے مسعود خان سے خصوصی انٹرویو میں پوچھا کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان سرحدی تنازع کے باعث کشمیر کا مسئلہ پس منظر میں نہیں جا رہا. بھارت کی کوشش یہی تھی کہ سرجیکل سٹرائکس کا جو اس نے ڈھونگ رچایا ہے یا اس کے علاوہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو اوڑی کا اس نے قصہ بہت شد و مد کے ساتھ اٹھایا اور بین الاقوامی برادری کو یہ باور کروانے کی کوشش کی کہ اس کے پیچھے پاکستان کا ہاتھ ہے. اس کا مقصد یہی تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں ہندوستان کی افواج نے، قابض افواج نے جو قتل و غارت کری کی ہے، حقوق انسانی کی خلاف ورزی کی ہے، اس کے اوپر پردہ ڈال سکے. تو ہندوستان کوشش تو کر رہا ہے لیکن ہندوستان کامیاب نہیں ہوا اور دوبارہ توجہ اسی طرف مبذول ہو رہی ہے مسئلہ کشمیر کے سلسلے میں. اقوام متحدہ میں یہ احساس ہے کہ اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ڈھونڈنا پڑے گا. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جو تصادم کی فضا پیدا ہوئی ہے اس سے اس نقطہ نظر کو تقویت ملی ہے
کہ مسئلہ کشمیر کو حل کیے بغیر یا وہاں جو مسائل موجود ہیں ان کا کوئی سدباب کیے بغیر اس علاقے میں جنوبی ایشیا میں امن و سلامتی کی فضا قائم نہیں کی جا سکتی۔ آج پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہو رہا ہے اور جو دوسری بڑی جماعت ہے پارلیمنٹ میں پی ٹی آئی، اس نے بائیکاٹ کیا آج کے اجلاس کا، تو اس سے یہ نہیں لگ رہا کہ پاکستانی حکومت جو ہے وہ کنسنسس بلڈ کرنے میں ناکام ہو رہی ہے کشمیر کے مسئلے پہ؟ میں نہیں کہوں گا کہ یہ حکومت کی ناکامی ہے، کیونکہ حکومت کامیاب بھی تو رہی ہے نا، اور صرف حکومت نہیں کامیاب رہی، میں سمجھتا ہوں کہ ساری سیاسی جماعتیں کامیاب رہی ہیں۔ جب اے پی سی ہوئی، آل پارٹیز کانفرنس ہوئی، تو اس کے پلیٹ فارم پہ تمام سیاسی جماعتیں نہ صرف اکٹھی ہوئی بلکہ انہوں نے ایک اعلامیہ بھی جاری کیا۔ ابھی جس جماعت کا آپ ذکر کر رہے ہیں جو اس پارلیمانی اجلاس میں شرکت نہیں کر رہی، اس نے مسئلہ کشمیر کے سلسلے میں کوئی اختلاف نہیں کیا، ان کے کوئی اپنے فروعی اختلافات ہیں سیاسی نقطہ نظر سے، اس کا انہوں نے اظہار کیا ہے، اس کا انہوں نے جواز بنایا ہے، لیکن انہوں نے مسئلہ کشمیر کے بارے میں کوئی ایسا بیان نہیں دیا جس سے یہ ظاہر ہو کہ وہ حکومت کے موقف یا ریاست کے موقف کی مخالفت کر رہے ہیں۔ لیکن صدر صاحب، عالمی طاقتیں جو ہیں، آپ امریکہ کی بات کر رہے ہیں، اقوام متحدہ کی بات کر رہے ہیں، ان کو تو منفی پیغام جائے گا نا کہ پاکستانی قوم خود ہی اس مسئلے پر ایک زبان نہیں ہے، تو پیغام تو منفی ہی جائے گا۔ صرف ہمارا محاذ اندرونی محاذ نہیں ہے، ہمارا محاذ جو ہے وہ پارلیمنٹ نہیں ہے، حکومت نہیں ہے، ریاست نہیں ہے، ریاست یا آزاد کشمیر نہیں ہے۔ اس وقت ہمارا محاذ جو ہے ایک تو ہندوستان کے ساتھ ہمارا ایک مکالمہ چل رہا ہے، یا یہ کوشش ہو رہی ہے کہ ہندوستان کو اس کے اقدامات سے، اس شدت پسندانہ اقدامات سے، اس دہشت گردی سے اسے باز رکھا جائے۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے صدر سردار مسعود خان سے آصف فاروقی نے بات کی۔ آئیے اب دیگر اہم موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ کیریبین میں آنے والے سمندری طوفان میتھیو کا رخ اب کیوبا کے مشرقی ساحلی علاقے کی طرف ہے۔ اس طوفان نے ہیٹی میں شدید تباہی پھیلائی اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق وہاں 2 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ اب تک ہیٹی، ڈومینیکن ریپبلک اور کیوبا اس کی راہ میں ہیں، اور بہاماس کے علاوہ امریکہ کی مشرقی ریاستوں کو بھی اس سے خطرہ ہے۔ تفصیل کے ساتھ خالد کرامت۔ ہیٹی میں آنے والا طوفان سخت تباہی لایا ہے۔ 145 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی طوفانی ہواؤں نے اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو تباہ کر ڈالا۔ جزیرے کے کچھ حصوں میں کندھوں تک پانی آ گیا۔ مقامی لوگ طاقتور طوفان کے سامنے بالکل بے بس ہیں۔ اب یہ اپنے گھروں کی تباہی دیکھنے پر مجبور ہیں۔ میرے گھر میں جو کچھ تھا سب بھیگ گیا، پانی سب کچھ لے گیا ہے اور اب واپس نہیں آئے گا۔ اقوام متحدہ کے اندازوں کے مطابق ہیٹی کی آدھی آبادی جو 50 لاکھ ہے اس طوفان سے متاثر ہوئی ہے۔ 2010 میں آنے والے زلزلے کے بعد یہ ملک کے لیے بدترین انسانی المیہ کے طور پر سامنے آیا ہے۔ ہیٹی کا جنوبی حصہ باقی ملک سے کٹ کر رہ گیا ہے، مواصلاتی نظام بھی درہم برہم ہے، اور اسی لیے حالات اور جانی نقصان کا صحیح اندازہ لگانا مشکل ہے۔ خطے کے دوسرے ممالک بھی طوفان سے نہ بچ سکے۔ ڈومینیکن ریپبلک میں گھر منہدم اور بجلی کے نظام کو شدید نقصان پہنچا۔ کیوبا کا مشرقی حصہ بھی سمندری طوفان میتھیو کی راہ میں آیا۔ پچھلے 10 سال میں کیریبین میں آنے والا یہ بدترین طوفان ہے۔ 4 کیٹیگری کی شدت کے اس طوفان میں فی الحال کمی نہیں آئی، اور اب یہ اپنی بھرپور طاقت کے ساتھ شمال کی طرف بڑھ رہا ہے۔ بہامس اور امریکی ریاست فلوریڈا میں اب اس طوفان کا مقابلہ کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ 70 سے زیادہ ممالک یورپی یونین کی میزبانی میں افغانستان کے مستقبل سے متعلق مذاکرات کے لیے برسلز میں جمع ہیں۔ امید کی جا رہی ہے کہ افغانستان کے لیے $3 ارب کی امداد کا اعلان کیا جائے گا۔ افغانستان سے ملک میں بدعنوانی پر قابو پانے کے علاوہ ہزاروں پناہ گزینوں کو واپس لینے کی امید کی جا رہی ہے۔ فیک شیخ کے نام سے مشہور برطانوی صحافی مظہر مجید کو ملک کی ایک عدالت نے انصاف کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کے الزام میں مجرم قرار دیا ہے۔ مظہر مجید اور ان کے ڈرائیور دونوں پر ایک گلوکارہ کے خلاف نشہ آور ادویات بیچنے کے بارے میں کیس میں ثبوت کو بدلنے کا الزام تھا۔ روس نے شامی بحری اڈے تارتس کے لیے دفاعی میزائل سسٹم روانہ کیا ہے۔ روسی وزارت دفاع کے مطابق یہ تعیناتی بحری اڈے کو ہوائی حملوں سے بچانے کے لیے کی گئی ہے۔ یہ سب ایک ایسے وقت ہو رہا ہے جب امریکہ نے روس کے ساتھ شام کے معاملے پر مذاکرات معطل کر دیے ہیں۔
और गूगल ने दीगर डिवाइसेस के साथ साथ 2 नए स्मार्टफोन्स मुतारफ़ करवाए हैं। टेक्नोलॉजी कंपनी के मुताबिक ये इनकी मसनूआत का सबसे बड़ा लॉन्च है। गूगल आवाज़ से एक्टिवेट होने वाले होम असिस्टेंट नामी एक गैजेट को भी मार्केट में लेकर आया है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए घर के आलात को कंट्रोल कर सकेगा। आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सरबीन देख रहे हैं। प्रोग्राम में आगे चलकर देखिएगा पेमरा के चेयरमैन अबसार आलम का खुसूसी इंटरव्यू, और देखिएगा इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में इन खाली पड़े कैफेज का हाल जो कभी आबाद भी थे। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में एक बार फिर खुश आमदीद। मैं हूँ आलिया नाज़की। पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रेगुलेटरी इदारे पेमरा ने मीडिया को अपनी मजमूई नशरियात के 6% वक्त से ज़्यादा इंजन मवाद दिखाने या सुनाने पर 15 अक्टूबर से पाबंदी आयद कर दी है। बज़ाहिर ये फैसला इंडिया के साथ हालिया कशीदगी का नतीजा दिखाई देता है। हमारे साथी हारून रशीद ने पेमरा के चेयरमैन अबसार आलम से बात की और पूछा कि अब क्या रेगुलेटर भी खित्ते में उतार चढ़ाव को देखकर फैसले करेंगे। पाकिस्तान ने तो इतने सालों से इजाज़त दी हुई है और अभी भी हमने उसको बंद नहीं किया, और ना ही उसका ताल्लुक़ मौजूदा सूरत हाल से है। हमने ये प्रोसेस अप्रैल 2016 में स्टार्ट किया था। 6% तक पाकिस्तानी टीवी चैनल, पाकिस्तान के केबल ऑपरेटर और FM रेडियोज़ 6% तक इंडियन कंटेंट दिखा सकते हैं, सुनवा सकते हैं, लेकिन इसकी मुसलसल खिलाफवर्जी हो रही थी। तो हम तो एक प्लान पे चल रहे थे। उड़ी वाक़या हुए तो अभी 2 हफ्ते भी नहीं हुए। हमारा कोई नी जर्क रिएक्शन नहीं है, लेकिन ज़्यादा फोकस जो है वो आपका नज़र आता है कि इंडिया की तरफ है। लेकिन बहुत से यहाँ पे अब टर्किश सोप चैनल्स भी चल रहे हैं, ड्रामे भी चल रहे हैं, बाकी गैर मुल्की मवाद भी चल रहा है, उस तरफ भी पाबंदी होगी। 10% में से 6% जो है वो इंडियन है और बाकी 4% जो है वो दूसरे मुल्कों का है। तो ये उन्हें फ़ैसला करना है कि वो इससे ज़्यादा ना बढ़े और इसके अंदर रहें। पेमरा की प्रेस रिलीज़ में अक्सर लिखा होता है कि आवाम के इसरार पर और आवाम के मुतालबे पर, तो ये मैं समझना चाहता हूँ कि मैकेनिज़्म क्या है। क्या 2 टेलीफोन आ जाते हैं या 2 ईमेलें आ जाती हैं तो उसकी बुनियाद पे आप कोई इंतहाई इक़दाम उठाते हैं, क्या करते हैं? एक तो हमारा ट्विटर अकाउंट है, फेसबुक हमारा पेज है, हमारे पास यहाँ पे टेलीफोन लाइंस हैं डेडिकेटेड फॉर कंप्लेंट्स। हमें उससे कम से कम पल्स का अंदाज़ा ज़रूर हो जाता है कि लोग क्या सोच रहे हैं, लेकिन उसकी बुनियाद पे फ़ैसले नहीं होते। उसकी बुनियाद पे एक अमल का आगाज़ शायद हो जाता है, जिसमें हम दोनों तरफ को मौका देते हैं कि वो हमारी काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स जो गैर जानिबदार लोगों पर मुश्तमिल है, जो पेमरा के एम्प्लॉयज़ नहीं हैं, उनके पास हम केस सिर्फ रेफ़र कर देते हैं। एक डाकखाने के तौर पर हम काम करते हैं और वो दोनों तरफ को सुन के फिर आगे चलते हैं, या डिसमिस कर देते हैं या फैसला दे देते हैं। अभी जो कशीदगी इंडिया के साथ हुई है उसमें पाकिस्तानी मीडिया ने भी काफ़ी गलत ख़बरें चलाई हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं दूँ, वहाँ पर जब प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ के सर की कीमत लगी तो यहाँ के चैनल्स ने उसको दिखाना शुरू कर दिया। फिर यहाँ लोगों ने वही चीज़ की, ऐलानात किए, मोदी के सर की कीमत लगाई। तो ये तो इंसाइटमेंट टू वायलेंस है, इस पे कोई कार्रवाई आपकी तरफ से नजर नहीं? बहुत बदकिस्मती की बात है कि ये रेस टू द बॉटम इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया की मीडिया के दरमियान चल रही है, और बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तानी मीडिया बहुत मैच्योर बिहेव करता रहा है माजी में अगर इंडिया की बात आती है, लेकिन इस दफ़ा हमने जो बात आपने की है, हमने भी वो महसूस किया है कि पाकिस्तानी मीडिया के कुछ एंकर्स और कुछ टीवी चैनल्स पाकिस्तान के ऐसे हैं जो बिल्कुल इंडियन मीडिया को कॉपी कर रहे हैं। मेरा सवाल आपसे है कि पेमरा इस बारे में क्या कर रहा है कि बहुत सी डिसइंफॉर्मेशन इंडिया के ख़िलाफ़ यहाँ भी चलती हैं। अगर किसी को इससे कोई हर्ट हुआ है, किसी को कोई कंप्लेंट है इस किसी भी खबर से, अगर वो गलत खबर है, तो जिसके बारे में गलत खबर है, जब तक वो हमें कंप्लेंट नहीं करेगा हम उसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में कोई राय नहीं दे सकते। हम सो मोटो वहाँ लेते हैं जहाँ वाज़ेह तौर पर हमारे कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी हो, जहाँ पे गालियाँ दी जा रही हों, जहाँ पे इंसाइटमेंट टू वायलेंस जिसका आपने जिक्र किया वो हो। लेकिन अक्सरियत जो हमारे पास केसेस हैं, जब तक शिकायत नहीं आती हम उस पर एक्शन नहीं लेते। पेमरा के चेयरमैन अबसार आलम, जिनसे हारून रशीद ने बात की। इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में 3 महीने से जारी शोरिश की वजह से कारोबार बुरी तरह मुतासिर हुआ है। दारुल हुकूमत श्रीनगर में भी कारोबारी इदारे तकरीबन पूरी तरह बंद हैं। इनमें शहर के वो कैफ़े भी शामिल हैं जो कभी दानिश्वरों, सहाफ़ियों और मुसव्विरों की आमाजगाह हुआ करते थे। ऐसे ही एक कैफ़े के मालिक मुश्तबा रिजवी हैं जो ख़ुद भी आर्टिस्ट हैं। उन्होंने कश्मीर के मौजूदा हालात पर नामानिगार सुहेल हलीम से बात की।
میرا نام مجتبیٰ رضوی ہے اور یہ اسپیس اس لیے بنائی کیونکہ میرا آرٹس کے ساتھ ایک تعلق رہ چکا تھا ایز این آرٹسٹ. تو ایک سوچا ایک ایسی اسپیس کریٹ کی جائے جو ایک صرف کیفے نہ ہو لیکن جہاں پہ جو ایک ہب سا بنے ایک سوسائٹی کا, جہاں پہ لائک مائنڈیڈ پیپل کین کم ٹوگیدر, چاہے آرٹسٹ ہو, جرنلسٹ ہو, انٹلیکچوئلز ہو, پوئٹس ہو. آنیسٹلی اس بات کا زیادہ دکھ نہیں ہے کہ 3 مہینے سے بزنس بند پڑا ہے, بہت اچھا کر رہا تھا وہ یہ, لیکن ایسے سوال آتے ہیں دماغ میں کہ آخرکار اس جگہ پہ ایسے بزنس کھولنے کا مطلب کیا ہے جس میں اتنا والیٹائل ہے, کوئی سیکیورٹی نہیں ہے, اور پھر جو آپ کا وہ آئیڈیا ہوتا ہے کہ ایک لوگ آئیں گے, کمیونٹی بنے گی, ایک کانورسیشن ہوگی, ایک ڈائلاگ ہوگا یہاں پہ, تو وہ بھی ختم ہو گیا ساتھ میں. ہم نے ایک ابھی ریسنٹلی آن لائن آرٹ ایگزیبیشن سیٹ اپ کیا جس کا آئیڈیا یہ تھا کہ ٹو سی کہ چاہے کشمیری آرٹسٹ ہوں یا جو باہر کے آرٹسٹ ہیں, ہاؤ دے آر رسپونڈنگ ٹو دا سچویشن ان کشمیر. تو ایک وہ ہے وہاں پہ, وہ کافی انٹرسٹنگ رہا دیکھنے کے لیے کہ مطلب بیسک تھنگس لائک آرٹسٹ کو دے ڈو ناٹ ایون ہیو ایکسیس ٹو مٹیریلس, تو انہوں نے ایک ڈفرینٹ فارم کو اڈاپٹ کیا اس کو ایکسپریس کرنے کے لیے. چاہتے تو میرے حساب سے سب لوگ یہی ہیں کہ امن ہو, دیر شوڈ بی اے لائف آف ڈگنیٹی. یو آر کانسٹنٹلی بینگ ہیرسڈ, کلڈ, اس سے کبھی کوئی تھک نہیں سکتا. یو آر آلویز ایجیٹیٹڈ, سو دیر ول آلویز بی ریزسٹنس. پرسنل لیول پہ میں چاہوں گا کہ ہاں آئی مین میں نے کافی کچھ چھوڑ کے انویسٹ کیا ہے یہاں پہ, انرجیز, فائنینشیل, باقی سب چیزیں, تو ریوائیو ہو سو دیٹ وی کین کنٹینیو نارملی اچھے سے کام کریں. پھر لیکن ایک براڈر پکچر بھی ہے کہ کشمیر کے حالات, چلو ابھی 3 مہینے کے بعد ٹھیک ہو جائے گا, پھر آگے کیا؟ ایشوز تو ابھی کوئی ریزالو نہیں ہوا ہے نا, سارے ایشوز ابھی پینڈنگ ہی ہیں. اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں. میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @عالیہ نازکی. اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا. عالیہ نازکی کو اجازت دیجیے.